نہ تہذیب کے دھاروں سے ہم سیراب ہو رہے ہیں، اس ماحول میں ہمیں کچھ پریورتن نظر آ رہا ہے، کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے، کچھ بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ سیاسی حضرات ہیں جو اپنے مفاد کے لیے اس مفاد پرست دنیا کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ سیاسی لوگ اس گنگا جمنا تہذیب کو میلی کرنا چاہتے ہیں، اس محبتوں کی فضا کو نفرتوں سے بانٹنا چاہتے ہیں، اس فضا میں فساد زہر گھولنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے کہ اس کامیاب زندگی بات کو سمجھنے کے لیے اس ماحول زندگی سے گزارے میں سنا پیا۔ میرے جب آپ گھر سے جانے کے لیے سفر آئے ہیں، یقیناً یہاں دکانیں کی ہوئی ہیں، آپ کے ضروریات کے سامان بھی ہیں، ہدیوں کی دکانیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ آپ جب پلٹ کے جائیں گے تو بچے پوچھیں گے ہمارے لیے کیا ہدیہ لائے ہیں، عزیز پوچھیں گے ہمارے لیے کیا ہدیہ لائے ہیں، رشتہ دار پوچھیں گے ہمارے لیے کیا ہدیہ لائیں گے۔ تو ان کے لیے جو ہدیہ ہوگا وہ آپ خرید کے لے جا سکتے ہیں، مگر آپ کی آخرت کے لیے جو ہدیہ ہوگا وہ ان دنوں پہ نہیں ملے گا، اس مکان پہ، وہ ان علاقوں میں نہیں ملے گا، بلکہ اس علاقے میں ملے گا، اس فرشہ پہ ملے گا، اس میدان محبت میں ملے گا، اس ادا کے فرش پہ ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس فرش ادا پر ابھی جیسا مولانا نے کہا ہونا یہ چاہیے کہ آپ مجلس کے بعد ایک ڈائری مینٹین کریں، اس میں لکھیں کہ آپ نے ان مجلسوں سے کیا سیکھا۔ ذکر کیجئے جب آپ اپنے بچوں کو پکنک پہ لے کے جاتے ہیں تو پکنک پہ لانے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں تم نے کون سا ہسٹوریکل پلیس دیکھا، تم نے کون سی تاریخی عمارت دیکھی، تم نے اس تاریخی عمارت میں کیا دیکھا۔ تو جیسے آپ اپنے بچے سے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ جوگی پورہ سے آئے ہو کیا لے کر آئے ہو، بگرے سے آئے ہو کیا لے کر آئے ہو، آگرے سے آئے ہو کیا لے کر آئے ہو، سالانہ مجالس سے آئے ہو کیا لے کر آئے ہو۔ تو دکانوں سے ہدیہ تو مل سکتا ہے، مجلسوں سے بھی ہدیہ لے کے جانا ضروری ہے، پیغام علم لے کے جانا ضروری ہے، اپنی زندگی کے راز سیکھ کے جانا ضروری ہے کہ ہم یہاں کیا سیکھ کے جا رہے ہیں، ہم یہاں کس لیے آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کامیاب زندگی کا راز میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ دنیا رواں دواں ہے، اس ملک کے عزیز میں ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں کی گنگا جمنا تہذیب کو جس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے اس کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چوروں کے ساتھ چور بن جانا کمال نہیں ہے، چوروں کے درمیان اپنی ساوکاری کی شمع جلانا ضروری ہے۔ لٹیروں کے درمیان صلوات محمد علیہ لٹیروں کے درمیان لوٹنا کمال نہیں ہے، کرپشن کے اس ماحول میں کرپٹ ہو جانا کمال نہیں ہے، بلکہ کرپشن کے اس ماحول میں علی والا بن کے دکھانا کمال ہے۔ رشوت کے بازار گرم ہو رہا ہو تو انصاف کے چراغ جلانا ضروری ہے، جہالت کی تاریکیاں بڑھ رہی ہوں تو علم کے چراغ جلانا ضروری ہے۔ میں نے ایک روایت بارہا پڑھی ہے، پھر چاہتا ہوں کہ علماء کرام کی نظر کر دوں۔ ایک صحابی ہے، پیغمبر کا مولا کا صحابی ہے، اس نے یہ دیکھا ایک بچھو ہے، توجہ کیجئے گا، ایک بچھو ہے جو پانی میں گر گیا ہے، اس نے بچھو کو اٹھایا تاکہ پانی سے اسے بچا لے، نجات دے دے، مگر بچھو نے اس کے ہاتھ پہ کاٹ لیا، ڈنک مار دیا اور وہ پانی میں دوبارہ گر گیا۔ صحابی نے پھر پانی میں ہاتھ ڈالا، اسے پانی سے نکالا اور پھر اس نے ڈنک مار دیا، وہ پھر گر گیا۔ تیسری بار اس نے پھر یہی کوشش کی، اسے نکالا، آخر وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک شخص دور سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، قریب جا کے کہتا ہے بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ جسے آپ نکال رہے تھے وہ آپ کو ڈس رہا تھا، جسے آپ بچا رہے تھے وہ آپ کو مار رہا تھا، جس کے آپ بچانا چاہتے تھے وہ آپ کو زہر دے رہا تھا۔ صحابی نے مسکرا کے کہا وہ بچھو ہے، اپنا کام کر رہا تھا، میں صحابی ہوں، اپنا کام کر رہا تھا۔ میرے عزیزوں، چینلوں پہ بیٹھے ہوئے بچھو نفرت کا زہر گھول کے اپنا کام کر رہے ہیں، تم فرش ادائے محبت پہ تریاق کا تبرک تقسیم کر دو۔ وہ زہر بانٹ رہا ہے، تم تریاق بانٹنا شروع کر دو۔ وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، تم محبتیں آباد کر دو۔ وہ تلواریں دکھا رہے ہیں، تم کردار دکھانا شروع کر دو۔ وہ قوم کو غلط راہوں پہ لے جا رہے ہیں، تم صحیح راستوں پہ لے جاؤ۔ وہ دنیا کو دہشت گردی سکھا رہے ہیں، تم فرش ادا سے دنیا کو امن پسندی سکھا دو۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اس لیے میرے
ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نفرت کے ماحول کو محبت کے ماحول میں تبدیل کرنا ہے۔ میرے تو مجھے ایمان سے بتائیے، اہل شعور تشریف فرما ہے، ایمان سے آپ بتائیے محبت کے ماحول کو بنانے کے لیے کتنے دن لگیں گے اور نفرت کے ماحول کو بنانے کے لیے کتنے لمحے لگیں گے؟ یاد رکھیے گا، نفرتیں بہت جلدی آباد ہو جاتی ہیں مگر محبتوں کے کلیجے اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیسے، توجہ کیجیے گا، ہم کیسے محبتوں کے پیمانے چھلکائیں؟ کا محبتوں کے پیمانے چھلکانا ہے تو صبر و ضبط سے کام لینا پڑے گا، صبر کا پیمانہ چھلکانا پڑے گا۔ جبر کے مقابلے میں صبر کرنا، یاد رکھنا جبر جیتا نہیں، صبر کبھی ہارتا نہیں۔ جبر کسی کا جیتا نہیں، صبر کسی کا ہارا نہیں۔ اگر دنیا میں جبر جیتا تو سب سے بڑا جابر تو یزید تھا، جیت جاتا، مگر دنیا نے دیکھا یزید کا جبر ہار گیا، حسین کا صبر جیت گیا۔ تو جبر نہیں جیتتا، جبر نہیں جیتتا۔ ایک آواز بلند سے بات رہا ہے۔ دیکھیے، مجلس کی کامیابی افراد کی قلت و کثرت سے نہیں ناپی جاتی بلکہ فہم و ادراک کے دریچوں سے ناپی جاتی ہے۔ سمجھدار آدمی مجلس میں 4 بیٹھے ہوں تو ان ناسمجھ 40 افراد سے بہتر ہیں جن کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ لہذا اگر 4 آدمی بھی سمجھدار بیٹھے ہیں تو مجلس کامیاب ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، محبتوں کا ماحول کیسے چھلکایا جائے؟ صبر کے پیمانے چھلکانے پڑیں گے۔ صبر کا پیمانہ کیسے چھلکایا جائے؟ میرے دوستوں اور عزیزوں سے گزارش ہے، نوجوان دوستوں سے گزارش ہے، بہت غور سے اس بات کو سنیں اور ان حالات کو سمجھنے کی بہت کوشش کریں۔ میں جس مقام پر جس میسج کو کنوے کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر دکانوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چند لمحوں کے لیے رک جائیں، اگر بازاروں میں لوگ چل رہے ہیں تو چند لمحوں کے لیے اس بات پہ توجہ دیں۔ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، ان بدترین حالات میں اپنی حفاظت ضروری ہے۔ آپ کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، حکمت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ آج فیس پر پوسٹ ڈالتی ہے کہ کسی پر کام اڑایا ہے، کسی بازیگر کی کسی غلط روش کو ڈالا ہے، پھنساتے ہیں، وہ صرف یہ نہ چاہتے ہیں کون کر رہا ہے، کون کمنٹس کر رہا ہے، کون اس کو آگے بڑھا رہا ہے، کون اس کے قدم ہٹ رہا ہے۔ ایسے انگلیوں سب پیما چھلکا دو، ہوش آئے کے ساتھ پیچھے ہٹ جاؤ۔ مذہب کا مذاق اڑانے سے کامیابی نہیں ملتی، خاموش ہو جانے سے دشمن کی سازشیں کام ہو جاتی۔ میرے عزیزو، غور میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو سب بڑی پریشانی اس وقت، اس میسج کو یاد رکھیے، اس وقت سب سے بڑی پریشانی ہے دشمن شناسی ہمارا پہلا مرحلہ ہونا چاہیے، ہمیں پہچاننا چاہیے دشمن کر رہا ہے۔ دشمن ہمارے ذہن سے، دشمن ہمارے ذہن سے رہا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں یہ لائک شیئر ہم کریں، ہم لائک شیئر کر رہے ہیں، اس بھڑکتی ہوئی تصویریں ڈال کے ہم کو ابھارا، ہمارے ذہن سے اس نے کھیلا ہے۔ دیکھیں، میں مثال دے دوں، بہت آسانی سے بات سمجھیں گے، میرے نوجوان دوست سمجھیں گے، علماء کرام سمجھیں گے اس بات کو۔ ابھی IPL ختم ہوا ہے، IPL ختم ہوا ہے، فائنل ہو گیا ہے۔ ایمان سے بتائیے، دیکھیں ذہن سے کیسے کھیلا جاتا ہے، ذرا کھیل کھیل میں بات سمجھ لیجیے۔ عقل مند وہی جو کھیل کھیل میں بات کو سمجھ جائے، اور میں کھیل کھیل میں بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ہی بتائیں گے۔ اچھا بیٹسمین کون ہے؟ پہلی اننگ میں اچھی بیٹنگ کرے یا جو دوسری پاری میں اچھا کھیلے؟ بتائیے، دوسری پاری میں، ٹھیک، دوسری پاری میں بھی کون سا کھلاڑی زیادہ اچھا ہے؟ ابتدا کے 3 وکٹ گر جانے کے بعد مڈل آرڈر میں اپنی ٹیم کو سنبھال لے، وہ کھلاڑی اچھا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہے نا؟ کیوں اچھا ہے؟ اس لیے کہ یہ کھلاڑی دباؤ میں کھیل رہا۔ اب اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں، ملک کے ماحول کو بتانے کے لیے، ملک کے حالات کو سمجھانے کے لیے۔ غور کیجیے گا، دباؤ میں جو اچھا دیتا ہے وہ اچھا کھلاڑی ہے۔ اب غور کیجیے گا، کھلاڑی ہے دباؤ میں کھڑا ہے، دشمن کے ہاتھ میں بال، اسے اپنے فن کا مظاہرہ چاہیے، صرف بالنگ کرنا چاہیے، لبوں کی کمان سے لفظوں کے تیر نہیں برسانے چاہیے۔
مگر چونکہ کھلاڑی دباؤ میں کریز پر کھڑا ہے، اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے، تو اسے گرانا ضروری ہے تاکہ گر جائے۔ گرانا ضروری ہے تاکہ ٹیم گر جائے۔ تو اب خالی بالنگ کہاں ہے؟ اللہ بھی بول رہے، گائے بھی دے رہا، والا دے رہا، ایک آج سے کام چلا پر کو کے دیکھا، آج میں ڈالیے تھا پیچھے ہے مان ہے گالیاں کا مان اللہ رہے اپنے کو پڑھا رہے دا جو کھل جائے اس شم کو جو دام ابھی بتا ہے اس کی شمتاؤں بنا جاتا ہے، پھر وہی مین آف دی میچ بھی قرار جاتا ہے۔ یہ مین آف دی میچ کا صفحہ کیا ہے؟ سب مذاکیہ، اپنے فساد، اپنے ذہن کو نینترن رکھا، اپنی شمتاؤں کا اظہار کرتا رہا۔ تو فوج جو مقابل کی ٹیم تھی اس نے کیا کیا کہ مقابل کی ٹیم پوری فیلڈ سجاتی رہی، سازشوں کے بازار گرم کیے جاتے رہے، اسے آؤٹ کرنے کے لیے گلی میں فیلڈر لگاؤ، سلپ پہ فیلڈر لگاؤ، پوائنٹ پہ فیلڈر لگاؤ، چاروں طرف فلٹر لگے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سازشوں کے بازار ہیں، یہ سازشوں کا جال ہے جو ایک کھلاڑی کے لیے بنا گیا ہے۔ اچھا کھیل کون سا ہے؟ دو کھلاڑیوں کے درمیان سے جگہ نکال لے جائے، اپنی کامیابی کے لیے آگے بڑھ جائے۔ وہ تمہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پوری کوشش کریں گے، تمہیں آگے بڑھنے کے لیے ہر سازش کا منہ توڑ جواب دے کے آگے بڑھ جانا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ میں کھیل کھیل میں آپ کو کھیل بتا رہا ہوں، اس کھیل کی پریبھاشا کو سمجھ لیجئے، مسائل آسان ہو جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ دیکھیے غور کیجئے، آئیے میں تاریخ کے المیہ آپ کو بتا دوں۔ اہل علم تشریف فرما ہیں، باتوں کو باتوں میں نہ لے جائیں۔ لوگ ابھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، مولانا مجلس کیا پڑھ رہے تھے؟ پورا IPL بتا رہے تھے، کرکٹ کی باتیں کر رہے تھے۔ جاہلوں کے سمجھ میں ہماری تقریریں نہیں آتی، یا بہت زیادہ پڑھے لکھوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، مگر جو میڈیم درجے کے لوگ ہیں وہ کھیل کھیل میں باتیں سمجھ جاتے ہیں، اور ہمارا کام باتوں کو سمجھانا ہے۔ اصلاحی مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 25 منٹ تک اصلاح کا ورد کروں، آپ سمجھیں گے ہو گئی۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے ذہن کھیل رہا تھا، میں نے آپ ذہن کو متوجہ کر دیا، اصلاح ہو کر کامیابی بھی۔ ایک طرح محمد دیکھیں چونکہ تدفین ہونا جس کے فوراً بعد مجھے 50 منٹ کا دیا ہے، اور میرے خیال میں 20 منٹ میرے ہو گئے ہیں۔ میں بہت جلدی اپنے کو صرف ایک میسج آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ علی کامیابی کا راہ ہے، مولا کامیابی اگر آپ دیکھ علی نے فیصلہ ہے یا ہجری اپنے پورے آبود کے عرب جو ثابت رہی رہی سے دھلی پاکی زبان نکلے الفاظ اسلام تقدیر بنے رہے۔ اسلام کیا تھا؟ خانہ فاطمہ میں پل رہا، حسنین انگلیاں کے چل رہا، فاطمہ قدر کے سائے میں پرور تھا، نبی رحم کی رحم کا سایہ باب علم سے اپنے چشمے فیض کرم سے سیراب کر رہے تھے، اور اسلام پوری دنیا پر اپنی حقیقت و حقانیت کو آشکار کر رہا تھا۔ مگر میں جیسے شعور نامد ہوئی امت مچانے لگی، ہو جاتا شعور کی آنکھ امت مچانے لگی۔ نتیجہ یہ کہ اسلام تو میں تقسیم ہو گیا، ایک امت کا اسلام جو خاموش ہو گیا، ایک حکومت اسلام تخت پہ براجمان ہو گیا۔ حکومت کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے، محمد کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے۔ حکومت کا اسلام اپنا کام کر رہا تھا، محمد کا اسلام اپنا کام کر رہا تھا۔ حکومت کا اسلام زر و زمین اکٹھا کر رہا تھا، محمد کا اسلام ضمیروں کو بیدار کر رہا تھا۔ حکومت کا اسلام تلوار چلا رہا تھا، محمد کا اسلام کردار سازی کر رہا تھا۔ غور کیجئے گا، کردار سازی کر رہا تھا۔ ان 25 برسوں میں ہوا کیا؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حکومت کا رویہ کیا تھا؟ علی کا رویہ کیا تھا؟ حکومت کا طریقہ کیا تھا؟ آل محمد کا طریقہ۔ بہت توجہ، حکومت کا طریقہ کیا تھا؟ آل محمد کا طریقہ کیا؟ حکومت کر رہی تھی، آل محمد کیا کر رہے تھے؟ حکومت ظلم کر رہی تھی، آل محمد ظلم برداشت کر رہے تھے۔ ایک لفظ کہتا ہوں آپ سمجھ جائیں، یعنی حکومت وشیش سمودائے کے لوگوں پر ظلم کر رہی تھی۔ اب اس سے اچھے لفظ میرے پاس نہیں ہے، اگر آپ کے ذوق سماعت سے میں قریب نہ کر سکا بات کو۔ حکومت ایک وشیش سمودائے کے لوگوں پہ ظلم کر رہی تھی کہ نہیں؟ تاریخ بتا دوں آپ کو،
دروازے فاطمہ زہرا پہ آگ لکڑیاں جمع کی گئی کہ نہیں؟ دروازے میں آگ لگائی گئی کہ نہیں؟ پسلیاں توڑی گئی کہ نہیں؟ علی کے گلے میں رسمان ظلم ڈالی گئی کہ نہیں؟ بیعت کے مطالبے کے لیے ہر طرح کی سازش رچی گئی کہ نہیں؟ مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا کہ نہیں؟ ان کی زوجہ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی کہ نہیں؟ پورے اس علاقے کو جس میں مالک ابن نویرہ رہتے تھے نظر آتش کیا گیا کہ نہیں؟ اجتماعی عدالت کا گلا گھونٹا گیا کہ نہیں؟ ابو ذر جیسا سچا سپاہی رفضہ بھیجا گیا کہ نہیں؟ نہیں توجہ کر رہے آپ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کے دروازے جلائے گئے، سچائیوں کو رفضے بھیجا گیا، حقیقتوں کو سولی دی گئی اور اہل ایمان کے گھروں کو جلایا گیا۔ یہ ظلم کون کر رہا تھا؟ حکومت کر رہی تھی۔ جملہ سنیے، حکومت کیا کر رہی تھی؟ ظلم کر رہی تھی۔ آل محمد کیا کر رہے تھے؟ ظلم کو برداشت کر رہے تھے۔ میرے عزیزوں اس کیفیت کو سمجھیے، مگر 25 برس تک آل محمد مظلوم تو تھے پر مجبور نہ تھے۔ آل محمد مظلوم تھے پر مجبور نہیں تھے۔ مظلوم ہونا بری بات نہیں ہے، مجبور ہونا بری بات ہے۔ توجہ، مجبور ہونا بری بات ہے۔ یاد رکھیے گا، مظلوم بن کے جیا جا سکتا ہے، مجبور بن کے زندگی موت بن جاتے، تہذیب دنیا کے بجائے کرنا بن جاتے۔ لیکن یاد رکھیے، کرنا سے بڑا مظلوم کا خاندان نہیں ہے، مگر مظلوم تھے، مجبور تھے۔ اگر مجبور ہوتے تو کوفے میں خطبہ نہ ہوتا، شام میں نہ ہوتا۔ کوفے کا خطبہ بتا رہا ہے کہ زینب مجبور نہیں ہے، ابن زیاد مجبور ہے۔ شام کا خطبہ بتا رہا ہے سجاد مجبور نہیں ہے، یزید مجبور ہے۔ قسم خدا کی، آل محمد نے مجبور اور مختار کی پریبھاشا بدل دی ہے، مجبور اور مختار کے فلسفے کو بدل دیا ہے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ بیڑیوں اور ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا قیدی مجبور ہے، مگر لبوں کی جنبش نے، خطبہ آزادی نے، علم کے چراغ نے دنیا کو بتایا جنزیروں میں جکڑا ہوا قیدی مجبور نہیں تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا مجبور تھا، قیدی وقت کا مختار، قیدی وقت کا مختار تھا، مجبور نہیں تھا۔ جو مجبور ہوتے ہیں وہ دبا جاتے ہیں، کچل دیے جاتے ہیں، صفحے ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور مجبوری آتی ہے، جہالت سے آتی ہے، بے ایمانی سے آتی ہے، رشتوں کو توڑنے سے آتی ہے، عداوتوں سے آتی ہے، نفرتوں سے آتی ہے، منافقت سے آتی ہے، اپنوں کے ساتھ دغا بازی سے آتی ہے۔ مجبور کا دم گھونٹ دو، مختار بن جاؤ، علم کے تاج جلاؤ، عدالت کی روشنی میں قدم زن ہو جاؤ، شب کو بیدار کرو، ضمیر کو آزاد کرو۔ اب تمہارا کام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جڑنا نہیں، تمہارا کام اسکول کھولنا ہے، کھولنا ہے، یونیورسٹیاں کھولنا ہے، مدرسے کھولنا ہے، علمی ادارے کھولنا ہے۔ تاریخ اعتبار سے دیکھ لو، علی نے کیا کیا، دشمن نے کیا کیا۔ دشمن ظلم کرتا رہا، علی علم کے چراغ جلاتے رہے۔ دشمن ضمیر خریدتا رہا، علی ضمیر بیدار کرتے رہے۔ دشمن شعور پہ قبضہ کرتا رہا، علی شعور و آگہی دنیا کو پیش کرتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 25 سال تک جبر نے گھٹنے ٹیک دیے، صبر نے کامیابی کا نمونہ بتایا۔ 25 برس کے بعد صبر کی تحریک پر جب گھٹنیوں کا ہوا آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے، یا علی خلا سنبھال لیجئے، حکومت سنبھال لیجئے، حکومت سنبھال لیجئے، یا علی سنبھال لیجئے۔ میرے ایک جملہ کہوں گا، ارے جب علی جیسے وقت کے امام کو حکومت 25 سال بعد ملتی ہے، تم کس جلدی میں چاہ رہے ہو؟ تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ صبر کے پیمانے چھلکاؤ، نظام بناؤ، مزاج بناؤ، لوگوں کو تیار کرو، تحریک چلاؤ، انقلاب برپا کرو۔ اس ملک کو بچانے کا وقت آ گیا ہے، دشمن سازشوں سے بچانے کا وقت ہے، دشمن طاقتوں سے بچانے کا وقت ہے، بے ایمانوں سے بچانے کا وقت ہے، غداروں سے بچانے کا وقت ہے، ملک کے ٹکڑے کرنے والوں سے ملک بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے مذہب میں ہی روایت ہے، نصف الایمان ہے،
حب الوطن نصف الایمان، وطن کی محبت ایمان ہے۔ کوئی بے ایمان یہ نہ سوچے کہ ملک سے محبت نہیں ہے، اگر ملک سے محبت نہ ہوگی تو ایمان کب مکمل ہوگا؟ ملک کی محبت بھی ایمان کی تکمیل کا مرحلہ ہے۔ اس ملک کی محبت کے تقاضے یہ ہیں، جبر کر رہے ہیں تم صبر کرو، وہ فساد کر رہے ہیں تم اصلاح کا کام کرو، وہ تلوار دکھا رہے ہیں تم کردار دکھانا شروع کر دو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں تم اپنا کام کرو۔ جو جس ظرف میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ فساد کے ظرف سے اتحاد نہیں چھلکتا، ظرف اتحاد سے فساد نہیں چھلکتا۔ کبھی سنا ہے پانی سے شربت چھلک رہا ہو، شربت سے پانی چھلک رہا ہو؟ جو ظرف میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ تم علی والے ہو، کامیابی تمہارا مقدر ہے، اس مقدر کو پانے کے لیے تمہیں عمل انجام دینا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رہا۔ آئے گا نہیں اب؟ یا اگلے سال کے آنے کی امید پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے آپ اسی سال سن لیجیے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ کچھ چانس ہے آئے گی نہیں؟ جنریٹر نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد عالم۔ لہذا اس ماحول کو بدلنے کے لیے، ہمارے اندر تبدیلی آنے کے لیے اس ماحول کو بدلنا ضروری ہے۔ یہ ماحول بھی بدل جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد عالم۔ میرے عزیزوں، اس ماحول کو بدلنے کے لیے ہمیں حالات پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، بچوں کو تعلیم سے کیا کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ زبان نہیں گے آپ کے مقدمہ لڑے، جب آپ پاس محنت نہیں ہوگا آپ کو کون پڑھائے گا، جب تک کہ مخلص انجینئر نہیں ہوں گے کل سماج میں بنائے گا، جب شیعہ قوم کے مخلص ڈاکٹر اس میدان میں نہیں کودیں گے، ڈاکٹر ڈاکو بنتا رہے گا، ہاسپٹل ڈکیتی کا اڈا بنے رہیں گے۔ اس لیے کہ یہاں انسان کی قیمت ہے، یہاں دولت میں رہ گئی ہے، یہاں شرطیں ڈوب گئی ہیں۔ آج جتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں وہ 2 نمبر کے اڈوں سے بڑے اڈے ہیں، اس لیے کہ انہیں مارنے کے پیسے ملتے ہیں، انہیں تڑپا تڑپا کے مارنے کے پیسے ملتے ہیں۔ غور کیجیے، غربت کے کلیجے کو چوسا جا رہا ہے۔ وینٹیلیٹر پہ بندہ ہے، 3 ہو گئے ہیں، مر چکا ہے، وینٹیلیٹر پہ مر چکا ہے، اسے زندہ بتایا جا رہا ہے۔ 3 دن تک پیسے لاؤ، 3 دن تک دوائیں لاؤ۔ آپ ذرا ہاسپٹل میں چلے جائیے، منٹ منٹ پہ پرچہ آتا ہے، اس دروازے سے دوائیاں آتی ہیں، اس دروازے سے بیچ دی جاتی ہیں۔ یہ غربت کا کلیجہ نہیں چوسا جا رہا ہے؟ میں جملہ یاد کیے گا، پچاس منٹ کا وقت ہے، اس میں بھی جی نہیں، میں نہیں عرض کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد عالم۔ مجھے آگے بھی 2 مجلسیں پڑھنی ہے حیدرآباد میں، اس لیے سوچ رہا ہوں کچھ آواز بچ جائے یہاں۔ علی حیدر بھائی کیا ہے؟
اچھا جی بالکل اڑ سکتے ہیں۔ عزیزوں سے شیعہ قوم کے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، اس لیے کہ شیعہ قوم کا بچہ کتنا بھی گر جائے مردوں کی کمائی نہیں کھایا کرتا، اسے اپنی محبت کی شریعت میں معلوم ہے کہ مردے کو جلدی دفن کرنا ہے، اس کی تجہیز ہونا ہے، اس کی تکفین ہونا ہے، اس لیے یاد رکھنا اپنے اندر انجینئر بناؤ تاکہ ایسے پل بنائیں جس پہ انسانیت چلے، ایسے نہ بنائیں جس کے نیچے انسانیت کچل جائے، ایسے ڈاکٹر بناؤ جو مسیحا بن کے دنیا کی حفاظت کریں، ڈاکو بن کے انسانیت کا کلیجہ نہ چوس لیں۔ تو ڈاکٹر تمہارے درمیان میں ہونے چاہیے، وکیل تمہارے درمیان میں ہونا چاہیے، IAS آفیسر تمہارے درمیان میں ہونا چاہیے۔ ان مجلسوں کا مطلب یہی ہے کہ علی کی زندگی سے اپنی زندگی کو ملانے کی کوشش کرو، علی کی زندگی کو سنتے ہوئے اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ 25 سال میرا علی خاموش رہا، مگر مجھے بتاؤ کیا علی خاموش تھے تو کوئی خاموشی تھی علی کی؟ میرے عزیزوں جملہ صاحبان ایمان کی نظر کر رہا ہوں، علی کسی گم صفت انسان کی خاموشی نہیں تھی، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا متکلم تھا جو خاموش تھا، سب سے بڑا خطیب تھا جو لبوں پہ مہر سکوت لگائے ہوئے تھا۔ یہ کوئی عام آدمی خاموش نہیں تھا۔ نہج البلاغہ کے 1000 صفحات پر جس کے علم کے اجالے بکھرے ہوئے ہیں وہ خطیب منبر سلونی خاموش تھا، تو خاموش نہیں تھا بلکہ اپنی خاموشی سے اتنے علم کے چراغ جلا رہا تھا کہ اسے معلوم تھا مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کو میری ضرورت ہے، اس لیے میں اس کی دہلیز پہ نہیں جاؤں گا، وہ میری دہلیز پر آئیں گے، ایک بار نہیں 70 بار آئیں گے، ایک بار نہیں 70 بار آئیں گے۔ تم اپنے کردار کو علی کے کردار میں ڈھال لو، تم اپنی زندگی کو علی کی زندگی میں ڈھال لو۔ علی نے کامیابی کا اعلان کیا، آخری فقرہ سن لیجئے، علی نے کامیابی کا اعلان کہاں کیا؟ مسجد میں کامیابی کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی کامیابی مسجد سے ملے گی۔ اور یاد رکھیے گا دنیا جانتی ہے کہ سب سے خطرناک تعصب مذہبی تعصب، سارے تعصبوں میں سب سے خطرناک تعصب مذہبی تعصب، اور ہم شیعان آل محمد نبی اور آل نبی سب سے زیادہ اس مذہبی تعصب کا شکار ہوئے۔ غور کیجئے، آل محمد پہلے پیغمبر کی ذات، آسان لفظوں میں سمجھاؤں، غور کیجئے گا 40 برس تک نبی کو صادق کہنے والے، امین کہنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کے چہرے کو باعث برکت بتانے والے، ان کے شعور کا قصیدہ پڑھنے والے، ان کی فراست و ذہانت کا قصیدہ پڑھنے والے، ان کے لبوں کی مسکراہٹ پر جان قربان کرنے والے، ان کے لب و رخسار پر قربان ہونے والے لوگ، ان کی زلف دراز پر قربان ہونے والے لوگ، پورا عالم عرب جس نبی کی صداقت، امانت، شرافت کا قائل تھا، جیسے ہی نبی نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، بس چاروں طرف سے آواز آنے لگی نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ کاہن ہو گیا ہے، یہ کاہن کی لب، یہ مجنون کی لب، یہ دیوانے کی لب یہ کیوں آ رہی تھی؟ یہ شاعر ہو گیا ہے۔ یہ ساری لفظیں اس لیے تھی کہ نبی نے جب تک اظہار مذہب نہیں کیا تھا لوگ مان رہے تھے، مگر جیسے ہی مذہب کا اظہار کیا تعصب مذہب کا پنپنے لگ گیا، اور نتیجہ یہ ہوا۔ اور اس کے بعد اگر دوسرے مقام پر اگر کوئی قوم مذہبی تعصب کا شکار ہے تو ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں جو مذہبی تعصب کا شکار ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا ہماری مسجدوں میں دھماکے نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری مجلسوں پہ یلغار نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے جلوسوں میں صاف سپولے اپنے کرتب نہیں دکھا رہے ہیں؟ کیا ہمارے درمیان میں مداری آ کے اپنے کرتب نہیں دکھا رہے ہیں؟ کیا ہمیں تعصب کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ پوری دنیا میں اگر
کسی کے ساتھ تعصب برتا جا رہا ہے تو وہ شیعان آل محمد ہیں۔ پشاور کا دھماکہ گواہ ہے، جمعے کی مسجد میں جمعے کے نمازیوں پر جمعے کے دن حملہ، یہ بتا ہے کہ انہی لوگوں کا کام ہے کہ باپ دادا نے کبھی جمعہ بدھ کو پڑھا دیا۔ یہ مسجد میں حملہ کون کر سکتا ہے میرے عزیزوں؟ یہ یہودیت کی سازش ہے یا وہابیت کی سازش ہے؟ سوائے آل عمران کی دشمنی، آل عمران کی دشمنی سوائے آل سفیان پر آپ کو کہاں ملے گی؟ اور کیجیے گا، یہ بھی ایک جملہ یاد رکھیے، ہم بھی شہید ہوئے ہیں، ہم جب بھی مارے گئے ہیں، ہمارا جب بھی لہو بہایا گیا ہے، ہم جب بھی قتل کیے گئے ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ یا ہم مجلسوں میں شہید ہوئے ہیں یا ہم مسجدوں میں شہید ہوئے ہیں۔ شکر ہے خدا کا کوئی ایسی قوم تو ہے جو شراب خانے میں نہیں، عبادت خانوں میں ماری جاتی ہے، عبادت خانوں میں ماری جاتی ہے۔ ہم مجلسوں میں مارے جاتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، یا ہم مسجدوں میں مارے جاتے ہیں یا ہم مجلسوں میں مارے جاتے ہیں۔ شکر ہے خدا کا ہم شراب خانوں میں نہیں مارے جاتے، ہم عبادت خانوں میں مارے جاتے ہیں، اور ہم مارے بھی نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہمارا جب کعبے سے آتا ہے مسجد سے جاتا ہے، تو ہمارا تعلق کعبے سے آمد کا ہے، مسجد سے جانے کا ہے۔ شراب خانے میں تو وہ مارے جاتے ہیں جن کے باپ دادا پیدا ہی شراب خانے میں ہوتے ہیں۔ آپ خانے میں تو وہ مارے جاتے ہیں میرے عزیزوں، غور کیا آپ نے؟ اور وہ مارے بھی جانے چاہیے شراب خانوں میں، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے نا کہ مجلسیں کون کرتے ہیں، مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں۔ میرے تو یہ پیغام سن لیجئے، مسجد سے کامیابی کا اعلان کیسے کیا جاتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کیسے ہوتا ہے، شعور کی بلندی کیسے دکھائی جاتی ہے، صبر کے پیمانے کیسے چھلکائے جاتے ہیں، ضمیر کو ثابت کیسے کیا جاتا ہے، استقامت کسے کہتے ہیں، غور کیجئے گا۔ پشاور کی مسجد میں جمعے کے دن جمعے کی مسجد میں جمعے کے نمازیوں پر حملہ ہوا، 57 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، زمین خون سے رنگین ہو گئی، طاقوں میں رکھے ہوئے قرآن نظر آتش ہو گئے، مسجد کا فرش خون سے رنگین ہو گیا۔ مگر آپ دیکھیے یہ کام ظہر نماز میں جمعے کی نماز میں ہوا ہے، مگر جیسے ہی مغرب کا وقت آیا پھر صفیں بچھ گئی، پھر نمازی آ گئے۔ آپ کا قدر نہیں کہ جملے میں جیسے ہی مغرب کا وقت آیا پھر صفیں بچھ گئی، پھر نمازی آ گئے، پھر مسجد آباد ہو گئی۔ دشمن قتل کر کے یہ سوچ رہا تھا میں نے مٹا دیا، میں نے خون میں نہلا دیا، میں نے فرش مسجد کو رنگین کر دیا، میں نے آل محمد کے چاہنے والوں کے پرچے اڑا دیے۔ اسے کیا پتا کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں، یہ موت انہیں نہیں ڈراتی، یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ مجھے سید حسن نصر اللہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے بن سلمان کو جو سعودیہ کا کنگ ہے اسے متوجہ ہو کے کہا تھا، بن سلمان یاد رکھنا اگر ہم مرنے والی تم ہوتے تو کربلا میں مر کے مر گئے ہوتے، ہم جینے والی قوم ہیں، کربلا میں مر کے ہم نے موت کو مات دی ہے، دنیا کو جینا سکھایا۔ ہم مر کے مرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہمیں مرنے سے ڈرایا نہ جائے، ہمیں قتل سے ڈرایا نہ جائے۔ القتل لنا عادہ والشہادۃ لنا کرامہ، قتل ہو جانا ہماری عادت ہے اور جام شہادت کا مل جانا ہمارے لیے باعث کرامت و باعث افتخار ہے۔ جذبہ شہادت کی شمع روشن رکھیے، نہ جانے کس چوراہے پہ مل جائے، شمع روشن رکھیے، نہ جانے کس علاقے میں مل جائے، مگر یہ جذبے باقی رہنے چاہیے، اس لیے کہ وہی قوم زندہ رہتی ہے جن کی آغوش، جو حادثوں کی آغوش میں پلتے ہیں، شعور کی باہوں میں جنم لیتے ہیں اور اپنے وجود کو زندہ رکھتے ہیں، جو شہادت کو گلے لگا لیتے ہیں، جو شہادت کو دلہن سمجھتے ہیں، وہی کامیابی کا صحرا باندھتے ہیں۔
اس لیے ضروری ہے کہ شہادتوں کے جذبے جگائے رکھنا اور اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے علم کے چراغ جلائے رکھنا، تاکہ جہالت کا دم گھٹنے لگے، تمہیں حکومت کی ضرورت نہ ہو، حکومت کو تمہاری ضرورت ہونے لگے۔ اور خبردار، تمہیں مہنگائی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کے چاہنے والوں سے آخری فقرہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں، تمہیں دو کام کرنے ہیں۔ مہنگائی، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر 1 روپے میں گیہوں کا 1 دانہ ملنے لگ جائے تو پریشان نہ ہونا۔ دیکھیے، گیہوں کی مہنگائی کا راز سمجھ لیجیے، گیہوں کی مہنگائی کا راز سمجھ لیجیے۔ پوری دنیا میں گیہوں کی سپلائی کرنے والا یا روس ہے یا یوکرین ہے، اور دونوں جنگ میں ویست ہیں، اس وقت بیزی ہیں، لہذا گیہوں کا سنکٹ آ سکتا ہے، یہ خیال رکھا جائے۔ لہذا روٹی کھائیے، اتنی پکائیے اتنی ہی جتنی کھائیے، سڑکوں پہ پھینکنے کی کوشش نہ کیجیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر حالات بد سے بدتر ہوں۔ اور پڑوسیوں کو دیکھ کے لوگوں کو کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ شری لنکا کے حالات دیکھ کے تو کم سے کم آنکھ کھل ہی جانا چاہیے، احساس بیدار ہو جانا چاہیے۔ اور یوکرین اور روس کی لڑائی سے ایک جملہ بھی آپ سمجھ لیجئے غور سے، کبھی بھی چھوٹی طاقتوں کو بڑی طاقتوں کے چڑھائی میں نہیں آنا چاہیے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے، بڑی طاقتوں کے چڑھانے میں آگے نہ بڑھ جانا۔ یوکرین اگر امریکہ کے چڑھانے سے آگے نہ بڑھتا تو یوں برباد نہ ہوتا۔ چھوٹے کا کمال بڑے کے چڑھانے میں آگے چلنا نہیں ہے، اپنی حکمت عملی کو اپنی ذہانت و فراست سے آگے بڑھانا ہے۔ لہذا دنیا کے منظروں کا پس منظر سمجھ کے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے، ورنہ حالات بہت دور جانے والے ہیں۔ غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے ان حالات کے پیش نظر توجہ، ان حالات کے پیش نظر جس منزل پہ میں جا رہا تھا، اگر گیہوں کا 1 دانہ 1 روپے میں ملنے لگے تو آپ پریشان مت ہونا، بس 2 کام کرنا۔ توجہ سے سن لیجئے، میری گفتگو تمام ہو گئی۔ بس 2 کام کرنا، اسے لکھ لیجئے اپنے صفحے ذہن کے جس گوشے میں چاہیں اسے رقم کر لیں۔ مہنگائی سے مت ڈرنا، 2 کام کرنا، توکل خدا پہ کرنا، توسل آل محمد پہ کرنا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، توکل خدا پہ ہو، توسل آل محمد سے ہو۔ غور کیجئے گا، توکل کے لیے محنت چاہیے، توسل کے لیے محبت چاہیے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، کاہل توکل سے آگے بڑھ نہیں سکتا، کاہل توکل نہیں کر سکتا، جاہل توسل نہیں کر سکتا۔ علم کے چراغ جلاؤ کہ توسل کر لو، خدا پہ بھروسہ رکھو اور معرفت کے ساتھ آگے بڑھو۔ اس لیے کہ مہنگائی کی ڈائن انہیں ڈستی ہے جن کا رزق دینے والا خدا مردہ ہو۔ ہمارا نبی بھی زندہ ہے، امام بھی زندہ ہے، اور الحمدللہ ہمارا خدا بھی زندہ ہے۔ تو جس خالق کی مخلوق اپنے خدا کو زندہ سمجھتی ہے وہ اس پہ توکل کرتی ہے، اس کی کبریائی سے توسل کے لیے آل محمد کو آگے بڑھا کے وسیلہ بناتی ہے۔ بس توکل اللہ پہ کرنا، توسل آل محمد پہ کرنا، زندگی کی کامیابی کے راز یہی ہیں۔ صبر کے پیمانے چھلکاؤ، علم کے چراغ جلاؤ، توکل خدا پہ رکھو، توسل آل محمد پہ رکھو۔ مجلس میری تمام ہو گئی، کامیابی کے راز یہی ہے۔ ہاں، ان منزلوں کو تم نے طے کر لیا تو پھر نبی کی یہ حدیث مکمل طور سے صداقت کا اعلان کرتی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے گی، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، یا علی تم بھی کامیاب ہو، تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ بس شیعوں کو علی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، بغیر علی کے ہم کامیابی و کامرانی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے۔ نام علی کا ثواب کتنا بھی مانیے، مگر نبی کے علی کے قدموں سے قدم ملانے کا ثواب اس سے زیادہ ہے، علی کی راہ پہ چلنے کا ثواب اس سے زیادہ ہے، علی کے نقش کف پا کو پا اس کے ساتھ آگے بڑھ جانے کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ سوچئے، جس کے نام کا ثواب اتنا ہے اس کے کام کے آگے چلنا، اس کے کام کے ساتھ چلنے کا ثواب کتنا ہوگا۔
بس میرے عزیزوں گفتگو تمام ہو گئی، یہ پیغام ہیں جو میں نے آپ کو دیے ہیں، بس پھر سے اس پیغام کا خلاصہ سن لیجئے۔ صبر کے پیمانے چھلکائیے، جبر کبھی نہیں جیتتا، صبر کبھی نہیں ہارتا، اپنی تھرکتی ہوئی انگلیوں پہ کنٹرول رکھیے، ہر پوسٹ شیئر کے لائق نہیں ہوتی، ممبر کی بلندی ہے، کھل کے کچھ بتا نہیں سکتا، مگر میرے دبے ہوئے لفظوں میں مفہوم کو پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ جن لوگوں نے کسی مذہب کا مذاق اڑانے کے لیے پوسٹر کو شیئر کیا ہے وہ جیل کی سلاخوں میں بند ہیں، اور ان کے لیے نہ کوئی وکیل مل رہا ہے، نہ کوئی نیتا مل رہا ہے، نہ کوئی چھڑانے والا مل رہا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنا وکیل خود بننا ہے، اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ جوش سے کام نہ لو، ہوش سے کام لو، جذبات سے کام نہ لو، حکمت سے کام لو۔ آگے بڑھنا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا، کبھی حکمت کے تقاضے پیچھے ہٹنے کو کہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ، جہاں آگے بڑھنا ہو وہاں آگے بڑھو، جہاں پیچھے ہٹنا ہے وہاں پیچھے ہٹو۔ اگر ہمیشہ آگے بڑھنا صحیح ہوتا تو قبضہ شمشیر پہ ہاتھ گیا تھا، حر کے سر و تن میں جدائی ہو جانا چاہیے، مگر ہاتھ پیچھے آ گیا۔ مولا عباس سے کوئی پوچھے یہ قبضہ شمشیر سے ہاتھ کیوں ہٹا لیا، حر کے 2 ٹکڑے کیوں نہیں کیے؟ کہ دنیا کو یہی تو بتانا تھا جو پانی سے مر جائے اسے تلوار سے نہیں مارا کرتے، جو حکمت سے مر جائے اسے شجاعت نہیں دکھایا کرتے، جو کردار سے قابو میں آ جائے اسے تلوار سے نہیں ڈرایا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، بس میرے عزیزوں گفتگو تمام ہو گئی۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے گا، کردار چھلکانا ضروری ہے، آپ پیش کرنا ضروری ہے، سب پیمانے چھلکنا ضروری ہے، تھرک ہوئی انگلیوں نیٹ کے جال سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیٹ پہ شکار کرنے جائیں اور خود اپنا ہی شکار بنوا کے چلے آئیں، ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ شکار کرنے کو جائیں اور شکار ہو کے چلے آئیں۔ اس نیٹ کا خیال رکھنا، یہ بہت باریک سا جال ہے جو تمہیں ڈسنے کے لیے بیٹھا ہے، جو تمہیں اپنے قابو میں لینے کے لیے بیٹھا ہے، جو تمہارے اقتصاد پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، جو تمہارے علم پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، جو تمہارے وجود پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تمہارے سامنے موجود باب الحج کی درگاہ ہے، عباس کا نقطۂ نظر ہے، کھینچا ہے مگر صبر کا معنی چھلا کے نہیں، لمحے کے لیے تلوار کا کھینچا، زینب کی ہمت کے آگے عباس نے شجاعت کو پیش دیا۔ یہی کمال کردار ہے، یہی بندگی کی علامت ہے تو مجاہد میرے مولا، مگر جو سلام کیا ہے وہ عبد صالح کے نام ہے۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، تم اللہ کے اطاعت گزار ہو، تم رسول کے اطاعت ہو۔ شجاعت میں جذبات کو آگے بڑھانا کمال نہیں ہے، شجاعت کے سانچے میں ڈھل کے حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا کمال ہے۔ میرے عزیزوں، جس فن کو شعر نے، بس آخری فکرے، جس فن کو شعر نے زندگی بھر اپنی محنت سے سیکھا تھا، اسی فن کا مظاہرہ عباس نے کربلا میں نہیں کیا۔ تاریخ بتاتی ہے، روایت کے فقرے ہیں، پہلی بار باب الحوائج کی بارگاہ میں بغرض مجلس آیا ہوں، فضائل میرا بھائی علی حیدر شب کی مجلس میں آپ کو مولا عباس کے سنائے گا، مصائب کے چند فقرے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ غور کیجئے، بس چند فقرے اور زحمت تمام ہے، ختم دعا ہے۔ میرے جو روایت کے فقرے یہ ہیں کہ مولا کائنات نے مولا عباس کو تلوار سکھائی ہے، تلوار کا ہر فن سکھایا۔ ایک دن تلوار سکھاتے سکھاتے میرے مولا نے کہا عباس اب تم تیار ہو چکے ہو، اب تم تلوار کا ہر فن سیکھ چکے ہو، اب الحمدللہ تم نے مشقیں مکمل کر لی ہیں، تمہاری تمرین مکمل ہو گئی ہے، عباس اب تم تیار ہو چکے ہو۔ اب تاریخ کہتی ہے مولا نے فرمایا عباس تم اس چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو سوار تمہیں آتا دکھائی دے اس سے مبارز طلب ہونا، اس سے کہنا میرے بابا نے مجھے تلوار کا فن سکھایا ہے، اے مرد عرب آ ہم سے دو ہاتھ کر لے تاکہ ہم دیکھیں ہم نے کتنا سیکھا ہے۔ یہ کہہ کے میرا مولا وہاں سے رخصت ہوا۔ جناب عباس نے دیکھا ایک گھوڑ سوار ہے، سیاہ لباس ملبوس ہے، صرف 2 آنکھیں ہیں اس کی سامنے جو نظر آ رہی ہیں، اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ سوار ادھر سے گزرا عباس نے مبارز طلبی کہا اے بھائی میرے بابا نے مجھے کہا ہے کہ مجھ سے مقابلہ کر لو۔ آنے والے نے تلوار کا پر کھولا اور عباس پہ حملہ شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے آنے والے نے جیسے ہی عباس پہ حملہ کیا
مولا عباس سنبھلے، عباس نے حملے کا جواب حملے سے دیا، بہت دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ اب میں کیا عرض کروں، سنیں گے عزیزو جملہ، تاریخ کہتی ہے کئی گھنٹے تک جنگ ہوتی رہی، کئی گھنٹے تک دونوں میں جنگ ہوتی رہی۔ تاریخ کہتی ہے جب کئی گھنٹے گزر گئے نا، میرے مولا نے تلوار کو لیا، زمین پہ گاڑ دیا، اپنے ہاتھوں کو بازوؤں پہ رکھا، آنے والے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی نقاب ہٹا دے، مجھے بتا دے تو کون ہے۔ اب عباس کے بازوؤں پہ درد ہونے لگا ہے، اب عباس سے جنگ نہیں کی جاتی۔ تاریخ کہتی ہے آنے والے نے نقاب پلٹی، علی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، عباس کو کلیجے سے لگایا، بازوؤں کا بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ دیا، اپنے ہاتھوں کو عباس کے شانوں پہ رکھا، رکھ کے فرمایا عباس میرے شیر اب تو کربلا کے لیے تیار ہو گیا، میرے شیر اب تو کربلا کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اللہ جس کی تمنا یہ ہو کہ وہ تلوار چلائے گا، مگر ہاں جب خیمے میں روایت کی لفظ یہ ہیں جب عباس نے خط کھینچا ہے، زینب نے طلب کیا ہے، عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ میرے عزیزوں شہزادی کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا اے شہزادی غلام کیسے برداشت کرے آقا کے خیمے فرات کی ترائی سے ہٹ جائیں۔ تاریخ کی لفظ یہ ہیں شہزادی نے فرمایا عباس تو میرے پہلو میں بیٹھ جا، میرے شیر، میرے جری، میرے ساونت، میرے بہادر بھائی تو میرے پہلو میں بیٹھ جا، میں علی اکبر کو بھیج کے میں علی اکبر کو بھیج کے میں اون محمد کو بھیج کے خیموں کی طرح پہ کھچوا لیتی ہوں۔ ایک مرتبہ عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا نہیں شہزادی، نہیں آقازادی، ارے جب پاک کا حکم یہ ہے تو جن ہاتھوں سے خیمے لگائے ہیں عباس انہی ہاتھوں سے خیمے اٹھاڑے گا، انہی ہاتھوں سے خیمے ہٹائے گا۔ عزیزانو دو روایت کے فکر ہیں، دو مقام ایسے ہیں جب دنیا نے عباس کو تانا دیا ہے۔ ایک بار جب عباس خیمے ہٹا رہے تھے دشمن تانے دے رہا تھا، اور دوسرا مقام میں نے ختم کی دعا، دوسرا مقام وہ جب عباس کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے عباس کے بازو کٹ گئے ہیں، آنکھ میں تیر پہ وقت ہے، دشمن طنز تو کر رہا ہے، تانے تو دے رہا ہے، مگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ عباس کے رہوار کے قریب جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے شمر کہتا ہے پسر سعد نے آواز دی کوئی عباس کے قریب جاؤ، عباس کے سر و تن میں جدائی کر لو۔ کہنے والے نے کہا عباس کا رہوار ہمیں قریب نہیں جانے دیتا، ہم عباس کی ہیبت سے مرعوب ہیں، ہم عباس کو گرا نہیں سکتے، کوئی ایسی ترکیب لگاؤ جس سے عباس کو گھوڑے سے گرایا جا سکے۔ جیسے یہ سنا اب ترکیب لگائی گئی، سنیں گے عزیزانو تاریخ نے لکھا ایک گرز آہنی منگایا گیا۔ بس آخری فکریں ہیں، سن سکو تو سن لو، میں نے ختم کر دی دعا۔ روایت کی فکریں ہیں میرے عزیزوں، ایک گرز آہنی منگایا گیا۔ دیکھیے جب گرز آہنی سنتے ہیں نا آپ تو آپ کا تصور کچھ اور ہوگا، میرا تصور یہ تھا کہ کوئی لوہے کا گولا ہوگا جس کو اٹھایا جاتا ہوگا، یا کوئی تلوار نما چیز ہوگی، یا کسی اور طریقے کا کوئی آلہ ہوگا۔ مگر میرے عزیزوں جب میں ادے پور کے میوزیم گھر میں گیا اور میں نے وہاں گرز آہنی رکھا دیکھا، جیسے میں نے دیکھا اس کے نیچے گرز آہنی لکھا تھا، آپ یقین کیجئے میں کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک لوہے کا گولا ہے، اس گولے میں چاروں طرف باریک باریک سوئیاں لگی ہوئی ہیں، ایک زنجیر ہے جو اس سے بندھی ہوئی ہے، چلانے والا اسے پکڑ نہیں سکتا ورنہ ہاتھ زخمی ہو جائے گا، اسے صرف چلاتا ہے میرے عزیزوں تاکہ دور سے وہ حملہ کر سکے۔ یہ تھا گرز آہنی جسے منگایا گیا۔ عزیزانو سن سکو تو سن لو، ابھی میں نے عباس کا علم دیکھا تھا، میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ سنیں گے ابھی منگلور سے چند نوجوان مجھے راستے میں ملے، ابھی جب میں گاڑی سے آ رہا تھا چند نوجوان مجھے ملے جو پیدل آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں علم تھا، ان کے پاس پانی کی بوتل تھی۔ ہمارے ضامن صاحب نے کہا کہ پانی ہو تو دو، جلدی سے ان زائروں کو پانی دے دے۔ انہوں نے فوراً ایک بوتل پانی دی، انہوں نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ پانی
پانی کو لیا، میں علم کو دیکھتا رہ گیا کہ 85 کلومیٹر ہے منگلور، 4 نوجوان ہیں پیدل چل کے عباس کی بارگاہ میں آئے ہیں، مگر ہاں رستے میں پانی مل گیا نا، انہیں پانی تو مل گیا، علم لا رہے تھے پانی مل گیا، مگر ہائے عباس علم لے کے مشکیزہ لے کے گئے تھے مگر سکینہ کی امیدیں پوری نہ ہو سکی۔ تاریخ کہتی ہے مشکیزہ چھت گیا، بازو کٹ گئے، آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا، مگر ہیبت عباس یہ ہے کہ گھوڑے سے گرایا نہ جا سکا۔ عزاداروں کا گرز آہنی لے کر آؤ، ایک شقی نے گرز آہنی کو فضا میں گھمایا، عباس کے سر میں گرز آہنی لگا۔ تاریخ کہتی ہے عباس کے سر میں گرز آہنی پیوست ہو گیا۔ ارے دشمن نے اب جو جھٹکے کے ساتھ گرز آہنی کو کھینچا، سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا، زین سے ڈگمگا کے میرا مولا عرض کربلا پر آیا۔ جو شہید اب تک زمین پر آتا تھا، امام زمانہ کہتے ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا، مگر ہائے میرا مظلوم عباس سر زخمی ہے، جیسے ہی زمین پر آئے منہ کے بل زمین پر گرے۔ واہ عباسا واہ عطیہ واہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا رب یا کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کو مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ کریم پروردگار اس بزم حسینی میں جو حضرات جو مومنین مومنات تشریف فرمائے، کریم پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم پروردگار یہ جو حاجت مند روزوں پہ حاجتیں لے کر آئے، میرے مالک ان کی حاجتوں کو پوری فرما۔ کریم پروردگار واسطہ باب الحوائج کی مظلومی کا جو مومنین اپنے بیماروں کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، ان کے بیماروں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما۔ قوم تشیع سے غربت و جہالت کا خاتمہ فرما۔ ہماری قوم کے درمیان علم کے چراغ روشن فرما۔ کریم پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے اماکن عبادات کا تحفظ فرما۔ ملک عزیز ہندوستان پر رحمت نازل فرما۔ ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نصف نابود فرما۔ ملک عزیز کو تقسیم کی سازشیں کرنے والے سازشوں کو نصف نابود فرما۔ ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نصف نابود فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما۔ مالک واسطہ پروردگار واسطہ کریم پروردگار واسطہ آل محمد کا خصوصی دعا یہ ہے، ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری مجلسوں کو قبول فرما۔ کریم مالک خصوصی دعا یہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آباد کرے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا سما کر